حضرت آقا امام باقر علیہ السلام نے کہا لما دعا نوح رب عز وجل على قومه، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے خلاف دعا کی. خدا نے متعال کی بارگاہ میں دعا کی اپنے قوم کے بارے میں. جب دعا کی شیطان نازل ہوا. حضرت نوح کے پاس آیا شیطان، اتاه ابلیس فقال یا نوح ان لك عندي يدا اريد ان اكافئك، میرے آپ کا حق ہے میری گردن سے بھی چکانا چاہتا ہوں، لہذا آپ کو نصیحت کرتا ہوں. حضرت نوح کے پاس آ کر شیطان کہتا ہے کہ آپ کا حق ہے میری گردن پہ میں چکانا چاہتا ہوں. اذکرنی فی ثلاث مواطن، 3 جگہوں پہ مجھے یاد رکھنا کہ میں شیطان ہوں. یعنی آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 3 مقامات پہ یاد رکھو، مجھے یاد رکھو کہ میں شیطان وہاں موجود ہوں. یعنی آپ یہ نہ سوچیں کہ ان 3 مقامات پہ جب آپ ہوں تو آپ نہ سوچیں کہ میں ان میں حاضر ہوں. مجھے یاد کرو وہاں پہ بول. آپ نے یہ یقین جاننا ہے کہ وہاں شیطان موجود ہے، وہ اپنا کام کرے گا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ کہو تمہارے 3 نصیحتیں ہیں، وہ جو 3 مواقع ہیں جہاں پہ تو حاضر ہوتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے، وہ کون سے مواقع ہیں؟ فرمایا شیطان نے کہا کہ اذکرنی اذا كنت مع امرأة جالسا ليس معكما احد. ایک وہ مقام جہاں میں حتماً حاضر و ناظر ہوں، وہ مقام ہے جہاں تو ایک نامحرم عورت کے ساتھ ہو اور وہاں تیسرا بندہ نہ ہو. وہاں تیسرا میں وہاں موجود ہوں، میں اپنا کام کرنا ہے. اب یہ خلوت ممکن ہے کہ گھر ہو، یہ خلوت والی جگہ ممکن ہے اسکول ہو، دفاتر ہو، ممکن ہے کہ انٹرنیٹ کی سکرین، کمپیوٹر کی سکرین، موبائل کی سکرین، یا ممکن ہے کہ ٹی وی کی سکرین. ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، ٹچ سسٹم ہے. ممکن ہے کہ آپ اپنے موبائل، آپ اپنے کمپیوٹر پہ ایک بٹن آن کر دیں، آپ ایک ایسے سائٹ کو کھولیں وہاں سب کچھ عریان ہے. وہاں شیطان آپ کے ساتھ، وہاں شیطان نے انسان کو گمراہ کرنا ہے. ہم سب گمراہ ہو سکتے ہیں اس حوالے سے، چونکہ ایک جگہ بڑا ہے کہ سب سے بڑا امتحان انسان کا جنسی امتحان ہے. سب سے بڑا امتحان یہ امتحان ہے. نہ بتا سکتے ہیں، نہ کسی سے شکایت کر سکتے ہیں. اب باقی دیکھیں دوسرے امتحانات ہوتے مرمومیر ہیں، اس پہ کچھ ہو سکتا ہے. جنسی معاشرے میں بتا بھی نہیں سکتے، گرفتار بھی ہوتے ہیں. سب سے بڑا امتحان انسان کا ہوتا ہے. اس پہ اگر کسی نے قابو پا لیا تو بہت بڑا کام کیا ہے. اصل مومن یہی ہے جو جنسی بے راہروی پہ قابو پا سکے. تو شیطان نے حضرت نوح کی نصیحت کی کہ جہاں آپ کے ساتھ کوئی نامحرم عورت ہو وہاں تیسرا بندہ نہ ہو، میں وہاں پھر حاضر ہوں. یہ خلوت ممکن ہے کہ ٹی وی کی سکرین پہ اور ریموٹ آپ کے ہاتھ میں، آپ کسی بھی ایسے سائٹ کھول سکتے ہیں. آج کل تو بکسے مل جاتے ہیں، باکس مل جاتے ہیں جس میں ہزاروں چینل موجود ہیں. آپ لگائیں اپنے گھر میں، جو چاہے اپنی مرضی سے دیکھیں، پیکیج مل جاتے ہیں. آج 1000 راستے ہیں بے راہروی کے، شیطان موجود ہوتا ہے. تو لہذا احتیاط کریں. یہ نصیحت 5 امام نے بیان کیا حضرتوں کے حوالے سے. اور دوسرا مقام جہاں پہ شیطان نے کہا کہ یقین جانے میں وہاں حاضر ہوں، مجھے یاد کرو کہ یہاں شیطان موجود ہے. اذا اذکرنی عند غضبک، جب تو غصے میں ہو یقین جان میں وہاں موجود ہوں تمہارے ساتھ. پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ شیطان انسان کے رگوں میں اس کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے. غصے کا وقت ہے، غصے کے بعد خون کیوں گرم ہو جاتا ہے؟ غصے کے بعد رگیں پھول جاتی ہیں، انسان آپ سے باہر ہو جاتا ہے. امیر المؤمنین نے فرمایا کہ شعبۃ من الجنون، یہ دیوانگی کا ایک شعبہ ہے غصہ. یعنی آپ جوانوں سے عرض ہے کہ اپنے غصے پہ قابو پا لیں، چونکہ شیطان سوار ہو جاتا ہے. اس وقت انسان ایک گھوڑے کی طرح بن جاتا ہے، ایک گدھے کی طرح ہو جاتا ہے کہ جس پہ شیطان سوار ہو جاتا ہے، لگام بھی اس کے ہاتھ میں جہاں چاہے لے جائے.
کس طرح چائے پکائے. تو پانچویں امام نے فرمایا نصیحت کہ حضرت نوح علیہ السلام سے شیطان نے کہا کہ دوسرا مقام جہاں مجھے یاد کرو کہ میں موجود ہوں تخریب کاری کے لیے، وہ غصے کے وقت ہے. غصے کے وقت انسان کیا کرتا ہے؟ ایک چھوٹا واقعہ عرض کروں، یہ کتابوں میں درج ہے کہ ایک غریب خاندان ہے، اس کا باپ مزدوری کر کے گھر میں ٹیبل کی ضرورت تھی، ایک میز خرید کے لایا گھر میں. بچہ آیا، کھیلتے کھیلتے توڑ دیا اس نے میز کو. باپ غصے میں آ گیا، وہ تھپڑ مارا کہ اس کا وہ اس کے کان میں کان چھوڑ دیا، بہرا ہو گیا. وہ بہرا ہو گیا، لے گیا ہاسپٹل کہ بچہ نہیں سنتا اس کی تھپڑ کی وجہ سے. علاج معالجے کے وقت بیٹا ہوش میں آیا اور اپنے باپ سے کہا کہ بابا اگر میں بڑا ہو جاؤں اور میں محنت مزدوری کروں، پیسے کماؤں اور آپ کا میز واپس کر دوں، کیا آپ میرے کام واپس کر سکتے ہیں؟ اس بات نے باپ کے دل پہ وہ اثر کیا کہ وہ ہاسپٹل سے نکلا، خودکشی کیا. ایک غصے نے بچے کو بہرا کر دیا اور ایک خاندان کو یتیم کر دیا. باپ نے خودکشی کی. غصہ یہ ہے، شیطان سوار ہے، شیطان نہیں چھوڑتا انسان کو. تو پانچویں امام نے ہماری نصیحت کے لیے بیان کیا کہ غصے کے بعد شیطان موجود ہوتا ہے. حضرت نوح کے پاس آ کر شیطان نے یہ اقرار کیا. اور تیسرا موقع جہاں پہ شیطان موجود ہوتا ہے، وَاذْكُرْنِي إِذَا حَكَمْتَ بَيْنَ اثْنَيْنِ، جب دو بندوں میں فیصلہ کرتے ہو میں وہاں موجود ہوں، تمہیں گمراہ کر دوں گا. فیصلہ کرنا کس کا کام ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جج کا کام ہے، قاضی کا کام ہے، لیکن آپ یقین جانے روزانہ ہم سینکڑوں فیصلے کرتے. اس امتحان میں ہم مبتلا ہیں، گرفتار ہیں فیصلے میں. اگر آپ کی خدمت میں اگر چند مقامات جس سے قاضی فیصلہ نہیں کرتا، ہم لوگ ہر روز معرض قضاوت میں ہیں. آپ نے دیکھا کہ دو بندوں کی لڑائی ہو رہی ہے، مثلا دو بندوں کی لڑائی ہو رہی ہے، ایک آپ کا دوست ہے، دوسرا آپ کا دوست نہیں ہے. آپ کس کے سائڈ لیتے ہو؟ آپ نے فیصلہ کر دیا بھائی، غلط فیصلہ، یہ تو میرا دوست ہے بھائی. آپ نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر، جا کے جو دوست کے مخالف اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں یا کم فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی حمایت کرنا، حمایت بھیجا. جبکہ لوگ اس میں بھی احسان جتاتے ہیں کہ تمہاری حمایت کی ہے، مجھے دوست کی حمایت کرنی چاہیے. ہر جگہ حمایت نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کا دوست حق پر ہو تو حمایت کرے، ورنہ حمایت نہ کرے. آپ کا بیٹا دوسرے کے بچے کے ساتھ لڑتا ہے، آپ اپنے بیٹے کی حمایت کرتے ہو؟ کس لیے حمایت کرتے ہو آپ؟ یہ تو دیکھیں کہ کون حق پر، کم از کم آپ ان دونوں کو الگ کر دیں، نہ کہ آپ اپنے بیٹے کو پیچھے چھپائیں، دوسرے کے منہ پہ تھپڑ ماریں. ہم لوگ روزانہ کس قدر فیصلے کرتے ہیں. گھروں میں اگر جو ہیں لے پالک اولاد موجود ہیں یا سوتیلا اولاد جو ہیں بچے موجود ہیں، ماؤں سے پوچھیں کیا سلوک ہوتا ہے؟ کیا وہی سلوک آپ کرتی ہیں جو اپنے بیٹے کے ساتھ، یا پھر ان کے ساتھ؟ گھروں میں یتیم ہے، یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے؟ ہم لوگ ہر روز روزانہ سینکڑوں فیصلے کرتے ہیں، وہ بھی غلط. اب نتیجہ عرض کروں گا کہ غلط فیصلوں سے کیا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں حمایت بھیجا، اس کو کہتے ہیں تعصب. تعصب میں حمایت بھیجا، ناحق کسی کی طرفداری کرتے ہو. یہ دیکھنا چاہیے حق پر ہیں یا ناحق. وکیل، آپ وکیل ہیں، مثلا آپ جاتے ہیں ایڈوکیٹ بن جاتے ہیں، وکیل بن جاتے ہیں. ایک شخص آتا ہے کہ میرا کیس ہے، آپ کو اگر پتا ہو کہ یہ شخص حق پر نہیں ہے، آپ کیا کرو گے؟ کیا آپ پھر بھی جس نے آپ کو موکل بنایا اپنے موکل کی طرفداری کرتے ہو؟ کس قدر ظلم ہے، جبکہ پتا ہے کہ جو میرا موکل حق پر نہیں ہے، میں خواہ کیس لڑا ہوں. بھائی کیس کو ڈیلے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تاریخ نہیں ہے، بہرحال آپ نے ٹائم دینا ہے. اب ایک وکیل کتنے سال دوسروں کے حق روکے رکھتا ہے کہ فیصلہ نہ ہو. وکیل معرض ہے، قضاوت میں ہے.
تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی میاں بیوی مثلا آپ کے پاس، مثلا اگر مرد حضرات ہیں، میاں آ جاتے ہیں آپ کے پاس کہ میرے گھر میں یہ مشکل ہے، میری بیوی ایسی ویسی، آپ اس کی طرف داری کرتے ہو. بیویاں چل جاتی ہیں عورتوں کے پاس اپنی شکایت کی، ہمارے شوہر یہ ہے، وہ ان کی طرف داری کرتے ہیں. آپ کو نہیں معلوم کہ کون حق پر ہے کون نہ حق، کون خلاف حق ہے، ہمیں نہیں معلوم. کیونکہ ہر شخص ایک طرفہ بیان دے دیتا ہے، حتی بیان دینے والا بھی نہ حق بیان دے دیتا ہے، صرف اپنی جو اچھی باتیں جو اس کے حق میں ہیں وہی بتاتے ہیں، جو اس نے خود کی ہیں نہیں بتاتا، یا کم سے اس کو معمولی کر کے دکھاتے ہیں. میں خالی ایک تھپڑ مارا، اب بیوی سے پوچھیں خالی ایک تھپڑ مارا تھا، جھوٹ بولتے ہیں. تو وہاں پر دیکھیں طرفداری کس کی ہوتی ہے. آپ کسی کا شوہر آپ کا دوست ہے تو آپ اس کی طرفداری کرتے ہیں، کسی کی بیوی کسی کی سہیلی ہے اس کی طرفداری کرتے ہیں. قضاوت بیجا، شیطان نے کہا کہ میں وہاں موجود ہوتا ہوں جب دو بندوں کے بیچ میں فیصلے کرتے ہو، میں وہاں موجود ہوں، میں اپنا کام کروں گا. دو بچے آئے حضرت آقا امام حسن مجتبی علیہ السلام، یہ فیصلے میں دقت نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ نتیجہ، دو بچے آئے خوش خط لکھ کر آیا امام حسن کے پاس کہ ہم دونوں کے درمیان آپ نے فیصلہ کرنا ہے کس کا حال اچھا ہے، کس کو آپ نمبر دینا ہے. آقا امام حسن مجتبی دیکھنے لگے، فیصلہ کرنے کے لیے آقا امیر المومنین نے دیکھا کہ حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس دو بچے آئے فیصلہ لینے کے لیے. تو اس وقت آقا امیر المومنین نے فرمایا بھائی انظر کیف تحکم، بیٹا دقت سے دیکھو کہ کیا فیصلہ کرتے ہو، کیونکہ کیا ہوگا. فرمایا کہ فإن هذا حکم، یہ ایسا فیصلہ ہوتا ہے واللہ سائلک عنہ، یہ جو دو بچوں کے خوشخط میں بھی آپ فیصلہ کریں، کل قیامت کے دن خداوند آپ سے پوچھے گا کہ کیسے فیصلہ کیا، کس طرح فیصلے کیے. جائیداد کی تقسیم میں بلاتے ہیں لوگ، اس قدر طرفداری کرتے ہیں، یہ پٹواری ہے، اس کو پیسے دے کے کچھ دے کے جائیدادیں رات و رات ادھر سے ادھر منتقل، جسٹس، چیف جسٹس وغیرہ وغیرہ، گواہ پیسے لے کے گواہی، ضمیر فروش ہوتے ہیں یہ، پیسوں کے لیے ناحق گواہی دے دیتے ہیں. اگر نمایا کہ بیٹا دیکھو کہ تم کیسا کس طرح فیصلہ کرتے ہو. فإن هذا حکم، کہ ایسا فیصلہ ہے خوش خط میں. اب ٹیچروں سے پوچھیں گے ہر روز کسی قضاوت میں گرفتار ہے، پیپر صحیح طرح چیک نہیں کرتے، ہوم ورک صحیح طرح چیک نہیں کرتے، کسی کو زیادہ نمبر امتحان میں کسی کو کم نمبر دیتے، غلط فیصلہ قیامت کے دن پوچھے گا ان سے. کہ پانچویں امام نے فرمایا کہ تیسرا موقع جہاں شیطان حاضر ہوتا ہے وہ فیصلے کے وقت ہے، جب دو بندوں میں فیصلہ کرنا ہے. اب یہاں تو استاد پورے کلاس کے بارے میں اس نے فیصلہ دینا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اساتذہ ایسے ہیں کہ آپ کا بچہ 1 سال 2 سال 3 سالوں پہلی پوزیشن حاصل کرتا ہے تو اگلے سال اسے پوزیشن نہیں دے، پوچھا کیوں نہیں دیتا، کہا کہ ہر سال پوزیشن دیتا ہے، اس سال نہیں دیا ہم نے. بابا نمبر اس کے پورے ہیں، اس کا حق بنتا ہے، آپ نہیں دیتا. یہ ایک فیصلہ ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے. تو اس طرح سے اساتذہ اس میں گرفتار ہے. امام نے فرمایا فإن هذا حکم واللہ سائل، خداوند تم سے سوال کرے گا قیامت کے دن عن یوم القیامہ، اس فیصلے کے بارے میں جو روزانہ ہم حتی اپنے بچوں میں کرتے ہیں. ایک بچے سے زیادہ پیار، ایک بچے سے کم، ایک بچی سے زیادہ پیار، ایک بچے سے کم. مثلا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے.